بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج بتاریخ 13 اپریل سن 2026 گروپ سوال شیخ مقصود حفیظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 577 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 2 شروع کرتے ہیں۔ شیخ محترم پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جیسا کہ آج کل غیر مسلم جو اپنے تہواروں کی مٹھائی وغیرہ دیتے ہیں، یا کوئی بھی خاص قسم کی مٹھائی جو ان کے تہوار سے متعلق جو مشہور رہتی ہے مارکیٹ میں، وہ بھی دیتے ہیں، تو ایسی مٹھائی یا ایسی خاص چیز کے لینے کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے، یہ مسئلہ کئی بار گزر چکا ہے، اور ہم نے جیسے کہا کہ مجھے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے پسند ہے کہ اگر وہ ذبیحہ نہیں ہے یا ایسا ذبیحہ نہیں ہے جو اس وقت اس موقع پر بتوں کے نام کیا جاتا ہے، اور خصوصاً اگر وہ جو ان کا تہوار ہے قومی ہو، اس کے ساتھ کوئی بعض مذہبی روایات جو ہے جیسے شرک وغیرہ عملیہ، جیسے عیسائیوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی، یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے کی پیدائش ہے، ایسی جس میں چیزیں نہیں ہیں، پھل ہے، مٹھائی ہے، تو یہ ایسا لینا اس کے جائز ہے، ایسا لینا جائز ہے۔ خاص طور پر اس وقت دنیا میں بلاد غیر میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا موقع بڑا کمزور ہے کہ نہیں ہے، فوراً انہیں ارہابی یا ان کے اوپر الزامات وغیرہ لگ جاتے ہیں، تو ایسے موقع پر اگر اسے لے لیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، اور کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کو۔ جی، یعنی اگر خاص اسی تہوار کے لیے اگر کوئی مٹھائی کوئی بنتی ہے، مثال کے طور پر ہولی کے لیے یا فلاں چیزوں کو، کوئی حرجہ نہیں، لے سکتے ہیں۔ البتہ اس کے ساتھ اس پہلو کو سامنے رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا بڑا اظہار نہ ہو کہ ہاں بھائی ہم جو ہے آپ کو مبارکبادی دے رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، قبول کر لینا اور ہے۔ جیسے مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، ہمارے بغل میں بھی غیر مسلم ہے کہ نہیں ہے، اور وہ ظاہر بات ہے کہ ہمارے یہاں مغرور قسم کی شکل کے ہیں، تو ایسے موقع پر اگر کوئی چیز دیتے ہیں تو ہم ہمارے یہاں ایسا اظہار نہیں کہ ہاں بھائی ہم ان کو مبارکبادی وغیرہ دیں، ہمارے جو لوگ آگے مبارک ہو تمہارے لیے ظاہر بات یہ چیز ناجائز ہے، خاص طور پر اگر اس کا تعلق شرک اور کفر یعنی بعض مذہبی چیزوں سے ہے، تو یہ کفر کے حد تک پہنچ جائے گا، شرک کے حد تک، تو اس میں ہونا نہیں چاہیے۔ جی جی، تو یہ مبارکبادی کبھی مجبوری میں جائز بن سکتی نہیں؟ بھائی دیکھیے، اگر بسا اوقات بہت مجبوری ہو جائے اور بغیر اس کے چارہ نہیں ہے، تو الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کوئی حرج نہیں۔ اب مثال کے طور پر چاروں طرف سے کیا ہے، غیر مسلم ہے، 1 2 3 4 وہاں پر مسلمان ہیں، مغلوب علی امرہ ہیں، حالانکہ اصل تو چاہیے کہ وہ وہاں سے منتقل ہوں کسی اور طرف، لیکن ہے کہ ہر آدمی جو ہے اتنا عزم کا پختہ نہیں ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر اگر جو ہے وہ جواب کے طور پر، پیشگی طور پر نہیں ہے نا، کہہ دیں ایسے الفاظ تو تمہارے اوپر لیے بھی، تو یہ کوئی حرج نہیں ہے۔ جی جی، جیسے مثال کا تو ماحول بنتا ہے کہ یعنی باس آ گیا ہے، 8 10 لوگ ہیں، سب مبارکبادی دے رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس بھی جب ملے گا تو بھائی دیکھیے، اس میں میں نہیں سمجھتا کہ ہاں باس میں اتنی بڑی کوئی مجبوری انسان کی ہے کہ نہیں، صرف اس کا یہ ہوگا کہ ہاں ہمارے اوپر جو ہے کچھ وظیفے کے طور پر سختی کرے گا، ہم سے ناراض رہے گا، ہے کہ نہیں ہے، تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی مجبوری ہے جسے اضطرار کا حکم دیا جائے، ہے کہ نہیں، خاص طور پر کون سی تھی وہ جیسے ہم نے انسان کا ہے وہ اس کو ماریں گے، وہاں سے نکالیں گے، اس کے خلاف جو ہے وہ ساری چیزیں ہونا چلنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے غریب قسم کے لوگ ہیں تو جی۔ اور یہاں پر پڑھے لکھے ان سے سمجھایا جاتا ہے کہ سر دیکھیے یہ ہمارا آپ کا مذہبی معاملہ ہے کہ نہیں ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم مبارک دیں آپ کو، اور جو اور گڈ جو ہے یا عید جو ہے ہوتا ہے نا، گڈ عید یا گڈ ہولی کہیں، گڈ یہ چیزیں جو ہے ہمارے لیے مذہب میں جائز نہیں، اس لیے ہم جو ہے اس سے معذرت کہتے ہیں۔ یعنی لفظ ہیپی کا استعمال ہوتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا؟ ہاں تو ہیپی وحید مانا تو ہے نا، مبارک ہو، ہیپی برتھ ڈے، ہیپی ہولی، ہے نا، ہیپی ایسی جو ظاہر بات ہے، تو وہی تو اصل مبارکباد ہی ہے یہ ان کے یہاں۔ اللہ کو لحاظ دیکھیے، انسان کا وہاں پر فرق پڑے گا، ہر آدمی کو آپ نہیں، کوئی سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی ہمارے لیے یہ ہے تو ٹھیک ہے، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم ہم نے بہت خوارج کے بارے میں سنا ہے، تو کیا آج کے دور میں بھی خوارج پائے جاتے ہیں؟ اگر ہیں تو کون ہیں؟ بھائی دیکھیے، آج کے دور میں خوارج کچھ بطور فرقہ کے بھی ہیں اور کچھ بطور افراد کے بھی ہیں، ہے نا۔ اب مثال کے طور پر عمان کے اندر عبادیہ کیا ہے، یہ فرقہ خوارج کی ایک قسم ہے، عبادیہ۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ یہ فرقہ جو ہے اس طرح جزائر وغیرہ، تونس اور بعد افریقہ کے علاقے میں پائے جاتے ہیں، ہے نا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے وہ اگرچہ اپنے کو اہل سنت یا کہیں، اگر ان کے اندر خوارج کی جو صفات ہیں، عقائد ہیں، وہ پائے جاتے ہیں تو وہ خارجی ہیں،
خوارج کی جو صفات حدیث وغیرہ میں بیان کی گئی ہے، اس لیے کہ خوارج سے متعلق جس قدر احادیث صراحت کے ساتھ وارد ہیں کسی اور باطل فرقے کے بارے میں وارد نہیں، اتنی صراحت کے ساتھ خوارج کے بارے میں وارد ہیں حدیث ہیں۔ ان کی کچھ صفات ایسی ہیں جو صفات لازمہ ہیں، اور کچھ صفات ایسی ہیں جو صفات غیر لازمہ ہیں۔ ظاہر بات یہ ہے کہ علمی موضوع ہے جو یہاں پر فتوے میں جو ہاں یا نہیں چلتا ہے اس کے نہیں ہے، لیکن چند باتوں میں کم۔ ان کی جو صفات لازمہ ہیں ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ ایمان کے زیادہ اور کمی کے قائل نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ حاکموں پر خروج کو جائز قرار دیتے ہیں، یرون السیف والخروج علی الحاکم، ہے نا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو خواہ فرائض کا چھوڑنا ہے یا منہیات کا ارتکاب کرنا ہے اسے وہ کافر سمجھتے ہیں، اسے وہ کافر سمجھتے ہیں۔ یہ صفاتیں تقریباً ان کی لازمہ ہیں، ان کی صفات لازمہ ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ان تمام صفات کا قائل ہے تو ظاہر بات ہے وہ چیز کیا ہے، وہ خارجی ہے، چاہے فردی طور پر ہے یا جماعت کے طور پر ہے۔ مثال کے طور پر ایک جماعت کو لیکن اس کے اصول نہیں ہیں، لیکن وہ فرد کیا ہے، وہ اس کا قائل ہے، تو وہ کیا ہوگا، خارجی کہلائے گا، یعنی جو حکم شریعت میں خوارج کا ہے اس کے اوپر آئے گا۔ البتہ ایک بعض صفات غیر لازمہ ہیں، وہ یہ ہے کہ جیسے کہا گیا کہ سیماہم التحلیق، وہ حلق کرائے ہوں گے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی کیا ہے حلق کرا لے وہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے ان کی ایک صفات یہ بھی ہے کہ وہ اہل اسلام کو سو قتل کریں گے اور اہل کفر کو وہ چھوڑیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تقریباً جو ہے صفت غیر لازمہ ہے، لیکن قریب قریب صفت لازمہ کے ہے، صفات لازمہ کے ہے۔ جیسے آج کل جو ہے بہت سے فرقے، چاہے رافضی ہوں یا دوسرے ہوں، خمینی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس کی آزادی، مکہ کی آزادی یعنی خانہ کعبہ کی آزادی کے بعد شروع ہوگی۔ وہ ذرا دیکھیں نظریہ کیا ہے، ہمارے لوگ ذرا ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، صرف ان کا جو دعویٰ ہے اسی کے اوپر اپنا چلتے رہتے ہیں۔ تو ظاہر بات اس قسم کا عقیدہ جس کا ہو تو اس کا مطلب کیا ہے، جو عائل آ رہے ہیں ان کو قتل کرو، ہے کہ نہیں؟ البتہ خوارج کی جو غیر لازمہ ہی صفات ہے، لیکن صفت لازمہ ہی قریب وہ ایک یہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سے جو سمجھتے ہیں، یتکلمون بقول خیر البریہ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، وہ خیر البریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لے کر پیش کریں گے، یعنی وہ قرآن پڑھیں گے، حدیث کو سمجھیں گے اور اس سے اپنے مسئلے کا استنباط اپنے طور پر کریں گے، علماء کے قول طرف رجوع نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیں تو خوارج جو اللہ کے رسول زمانے میں تھے کے بعد آپ زمانے میں تھے، آپ کے بعد ظاہر ہوئے، خصوصاً حضرت علی کے زمانے میں، خود حضرت عثمان کے زمانے، آخری زمانے میں، وہ لوگ عربی ہونے کے باوجود، جو خود عربی تھے، عربی ہونے کے باوجود قرآن کو اور حدیث کو جو سمجھا انہوں نے، جو سمجھا وہ اپنی سمجھ کو صحابہ اکرام اور علماء کی سمجھ کے اوپر کیا ہے، اس کو مقدم قرار دیا۔ تو آج بھی جو نوجوان، جیسا کہ آپ نے کہا، حدثاء الاسنان وسفہاء الاحلام، وہ نوجوان ہوں گے، کم عمر ہوں گے، لیکن عقل کیا ہے ان کی کم ہوگی۔ وہ لوگ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو کریں گے خیر البریہ کی، لیکن ان کا سارا کام کیا ہوگا، وہ یعنی گویا کہ اس کو سمجھیں گے نہیں۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں۔ خوارج کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ کیا ہے، کافر مذہب سے خارج ہے۔ تو جب ان کے سامنے یہ حدیث آتی ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، تو کہتے ہیں یہاں کبائر سے گناہ کبیرہ مراد نہیں ہے، اس لیے آپ نے نہیں کہا کہ گناہ کبیرہ، اس سے مراد کیا ہے، کبائر یعنی بڑی بڑی عبادات کا، جیسے نماز ہے، یہ ان کا ارتکاب کرنے والا۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، تو گویا آپ نے نماز کو، صبر کو کبیرہ یعنی بڑی بڑی عبادتیں۔ تو اس قسم کی جو اپنی فہم ہوتی تھی اس صحابہ کرام کے فہم پر، کل مجھ سے ایک صاحب نے مجھے پتہ نہیں میسج کیا ٹیلی فون کے اولاد، میرا تو وجود کام گیا کہ سوشل میڈیا پر اس وقت کچھ لوگ بہت نشید ہیں اور اپنے کو سلفی کہتے ہیں، اور علامہ البانی رحمہ اللہ کو گمراہ کہتے ہیں مرجی ہے، اور اس کے لیے فلا 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 کے اقوال ہے، اور لوگ ان کے بہت ماننے والے ہیں۔ اللہ کے بندے، علامہ البانی کو شیخ ابن باز مرجی نہیں کہا، شیخ ابن عثیمین تو مرجی نہیں کہا، ان کے زمانے میں تھے کہ نہیں تھے، اور تم آج آ کر کے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خوارج کی یہ اہم صفات ہیں، جو ظاہر بات ہے کہ وہ ایک فتوے کی چیز نہیں ہے، ایک علمی محاضرہ ہے، علمی درس کی صورت میں ہو سکتا ہے،
علی کل حال خوارج اس وقت بھی جماعتاً بھی موجود ہیں اور افراداً بھی موجود ہیں. جی تو ایسے اگر ساتھی خوارجی اگر مل جائیں تو ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے اہم چیز ہے کہ ان سے دوری اختیار کرنی چاہیے اور انہیں سمجھانا چاہیے. اگر انسان کے پاس علم ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان سے مناظرہ کیا تو کتنے لوگ جو ہے الگ ہو گئے. اور اگر نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں، تو پھر ان کو حل پہ چھوڑ دیں. اس لیے کہ ان سے بحث کرنا، ان کے اقوال کو نقل کر کے جو آدمی صحیح تردید نہ کر سکے، گویا کہ انہیں کیا دینا ہے، وہ ہے اور بھی شہرت دینی ہے. ایسے لوگ آپ جانتے ہیں کہ ماضی قریب میں بھی دیکھیں، حال میں ان کی عمر کیا ہوتی ہے، بس سالوں کی ہوتی ہے، اس کے بعد کیا ہے، وہ خود اپنی موت مر جایا کرتے ہیں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم میری مسجد میں پہلی صف میں ممبر ہونے کی وجہ سے یعنی بیچ میں گیپ آ جاتا ہے، تو اب یہاں پر امام بھی اسی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا امام تھوڑا سا ایک قدم آگے کر کے کھڑے ہو جائے یا اسی صف میں کھڑے ہو جائے؟ اصل میں دیکھیے یہ مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے، امام نووی اور ابن رجب وغیرہ نے اس مسئلے کو چھیڑا ہے، لیکن یہ ہے کہ سائل کے فہم کے قریب کرنے کے لیے میں اسے یہ بتاتا ہوں. دیکھیے صف کا جو جوڑنا ہے یہ ظاہر حدیث ہے جو واجبات میں سے ہے کہ نہیں ہے، لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی ضرورت کے پیش نظر واجب کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے. امام ابن تیمیہ نے اس موضوع پر اچھی گفتگو کی ہے کہ نماز سے متعلق یعنی واجبات ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اب اگر جو ہے کسی مسجد کی یہ صورت حال ہے تو اولا دیکھیے اس میں یہ کرنا چاہیے کہ ایسا ممبر بنایا جائے لکڑی کا کہ خطبہ اور اسے ہٹا کر رکھ دیا جائے کنارے. اور بعض مسجدوں میں ہم نے ایسا دیکھا ہے، ہمارے یہاں بعض مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ممبر خوب بڑا اور یہ اونچا بنا کیا ہے، لکڑی کا ممبر آیا گیا. اور جانتے ہیں آج کل اس کو فولڈ کر کے اس کو کنارے کیا جا سکتا ہے، تو ایسا ممبر بنایا جائے تاکہ سب کٹنے نہ پائے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر گنجائش ہے مسجد میں تو امام تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہو، آگے نہیں پیچھے آ جائے تاکہ جو وہ ممبر کے برابر رہے اور دوسرے لوگ کیا ہے پیچھے سب کٹنے نہ پائے. نہیں سمجھا آپ نے؟ اب بھائی یہ دیکھیے مثال کے طور پر یہ ہے سب ہے یہاں ہے اور یہاں پر ممبر ہے، امام یہاں کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں، تو بجائے اس کی گنجائش ہے امام یہاں کے کھڑا ہو جائے، ہے نا، تاکہ سب کیا لگے اس کے بات سے لگے نا. یعنی یہاں پر ہوتا کیا ہے، پہلی صف میں ہی، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں امام پہلی صف کی جگہ کھڑے ہو جائے. ہاں تو یہ پہلی صف میں بھی کھڑے ہو جانے کے باوجود بھی تو وہ تو جائز ہے. مقتدی پیچھے آ جائیں گے نا، اب سب نہیں کٹنے پائے گی، جگہ نہیں رہتی نا شیخ. وہی تو کہوں گنجائش اگر مسجد میں ہے، جیسے بعض مسجدیں بڑی ہوں تو خیر وہ تو پھر وہاں، اور اگر نہیں ہے گنجائش نہیں ہے تو امام اپنی جگہ پر رہے گا، لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ یہ ایک ضرورت کے پیش نظر ہے، ضرورت کے پیش نظر کوئی حرج نہیں. تو یہاں پر امام جو صف ہے اسی صف میں کھڑا ہو. کیوں کھڑا ہو؟ امام آگے صف کھڑا ہو. نہیں، جب صف شروع سے پہلی صف سے ہی اگر ضروری ہے، پیچھے جگہ نہیں ہے، بالکل تنگی کی وجہ سے امام یہیں پر کھڑا ہوتا ہے ہمیشہ. بھائی نہیں، وہ ان کا یہ کہنا نہیں ہے، ان کا اصل یہ کہنا ہے کہ یہ دیکھیے یہ صورت حال ہے، یہ صف ہے پہلی، امام کے کھڑے ہونے کی جگہ یہ ہے، ممبر کیا ہے یہاں پر ہے. اب اگر لوگ سب بندی کرتے ہیں، کیا امام وہاں کھڑا ہو، لوگ پہلی صف میں کھڑے ہوں گے تو یہاں پر ممبر ہے، صف کٹ جاتی ہے، یہاں پر کٹ جایا کرتی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ آئے امام یہاں کھڑا ہو جائے تاکہ پیچھے لوگ بیٹھے سب کٹنے نہ پائے، سب کٹنے نہ پائے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ امام کیا ہے وہ وہیں پر کھڑا ہو. اگر سب کٹ جاتی ہے تو کیا ہے، یہ ایک ضرورت کے پیش نظر، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو حل ہو گیا. لیکن دوسرا مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ اسی صف میں ممبر بھی ہے اور امام کے لیے جگہ بھی اسی صف میں، آگے کوئی جگہ نہیں ہے، تو امام تو ساتھ میں ہی کھڑے گا پورے مقتدیوں کے ساتھ. تو عام نمازوں میں کیسے ہوتا ہے؟ عام نمازوں کی بات نہیں، جمعہ کی نماز نہیں، عام نمازوں میں کیسے ہوتا ہے؟ امام آگے کھڑا ہوتا ہے نا، ہاں تو ابھی کھڑا ہو امام آگے. ہمارے یہاں جب بس صرف ایک صف کی وجہ سے ہے کہ نہیں ہے، امام کیوں درمیان میں کھڑا ہو، الا یہ کہ بالکل اضطرار کی صورت حال ہو جائے، کوئی صورت بن ہی نہیں پا رہی ہے. بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ امام کے لیے مصلی وہ محراب بنا ہوتا ہے کہ نہیں ہے. لیکن یہاں پر فرسٹ فلور پہ جیسے مسجد ہے ہمارے پاس خود، اور وہاں پر فرسٹ فلور پہ مسجد ہے، بالکل دیوار ہے، کوئی محراب وغیرہ نہیں ہے، اور پہلی صف میں ہی ممبر رکھا ہوا ہے، اسی پہ خطبہ ہوتا ہے،
اس کے بعد اتر کے نیچے. تو اس کا مطلب وہاں ممبر کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. اصل چیز کیا ہے, وہ صف کے کٹنے کا مسئلہ ہے, ہاں امام کے بغل کھڑے ہونے کا مسئلہ ہے. یہ دوسرا مسئلہ. اگر یہ چیز امام کے بغل کھڑے ہونے کا ہے جی جی تو اگر جو ہے کوئی گنجائش نہیں ہے تو ٹھیک ہے, امام کے جا کے بغل کھڑے ہو جائیں لوگ, ہے کہ نہیں. لیکن اصل یہ ہے کہ امام کو آگے ہونا چاہیے. اصل یہ ہے, امام کیا ہے, امام ہے, جی ہے نا. لیکن اضطرار کی صورتحال میں اور ضرورات تو بھی المحظورات, یعنی شکل میں جائز ہو. لیکن ہے کہ اس کے لیے حل نکالا جائے, ہے نا. امت کے پاس معمولی پیسہ نہیں ہے, بہت پیسہ حل نکالا جا سکتا ہے. جو امت جو ہے 10-10 لاکھ کے اندر 20-20 لاکھ میں ایک وہ لے لیتی ہے گیسٹ ہاؤس شادی کے لیے, وہ 2-4 لاکھ لگا کے اس کا حل نہیں نکال سکتی. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم جس کو مزی یا پیشاب کے خطرے کا پریشانی رہتی ہے تو وہ بندہ کیا کرے, نماز میں طہارت کیسے حاصل کرے نماز کے لیے؟ بھائی دیکھیے اس کی 2 صورت ہے. یہ مزی ظاہر بات ہے دائمی تو ہو نہیں سکتی ہے, تو موقت. اسی طریقے سے پیشاب میں جو قطرات ہیں اس کی 2 صورت ہے. ایک سلسل بول کی صورت ہے اور ایک وقتی ہے. وقتی 10 منٹ 5 منٹ 15 منٹ یعنی پیشاب کے پیچھے رہتا ہے. اگر وقتی ہے تو طہارت حاصل کرنا ضروری ہے, چاہے جماعت چھوٹ جائے, چاہے جماعت چھوٹے, طہارت حاصل کرنا کیا ہے, وہ ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے. اور اگر وقتی نہیں ہے, یہ دائمی ہے, کیا یہ دائمی ہے, تو نماز کا وقت جیسے ہو کیا کرے, وہ طہارت حاصل کر کے وضو کر لے اور وہاں پر کوئی چیز رکھ لے تاکہ کپڑے میں نہ لگنے پائے, اور پھر وضو کر کے نماز پڑھے. اگرچہ وہ نکل رہا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم جیسا کہ آج کے حالات ہیں تو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے ایک مسلمان کو, یعنی بعض لوگ عربوں کی تعریف میں یا اہل سنت کی تعریف میں یا شیعہ کی تعریف میں یا ان کی تائید میں لگے ہوئے ہیں, تو ایک مسلمان کا ایک موقف کیا ہونا چاہیے؟ اور دیکھیے بہت سارے لوگ خود دعائیں بھیجتے ہیں, کچھ اذکار ہیں, اس میں سے کچھ ہے کوئی خاص احادیث کی روشنی میں؟ بھائی دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ لوگ اپنے یہاں کے علماء کے مسلک پر عمل کریں. کہ بار علماء جو وہاں پر ہوں, جو ہیں جذباتی خطبہ اور نوجوان نہیں, یہ بار علماء جو ہیں ان کا کیا موقع ہے اس کو اختیار کریں. ایک تو ایک چیز ہے. دوسری چیز دیکھیے, یہ فتنوں کا زمانہ ہے. فتنوں کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبر کی, اللہ تعالیٰ پر توکل کی, اپنا جو امام ہے امام اس کے ساتھ جڑے رہنے کی, اور فتنوں میں کسی بھی قسم کی تائید مدد, کسی بھی قسم کا حصہ نہ لینے کی جو تاکید کی ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. یہ ایک عام چیز ہے. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ جو عربوں کی یہ برائی ہے, تو کیا ان کے مقابلے میں آپ جو دوسروں کو کر رہے ہیں کہ ان کے اندر کوئی بڑی خوبی پائی جا رہی ہے؟ یا مثال کے تو آج کل ایران کا معاملہ ہے. ایران کی اصل جو ہے, دیکھیے ہمارا اختلاف شیعوں سے یہ فروعی نہیں ہے. ہمارا اختلاف شیعہ اور رافضی جو ہیں, اصل جو رافضی ہیں ان کے ساتھ بنیادی ہے. اس لیے کہ وہ ہمارے قرآن کو نہیں مانتے, ہماری کتاب کو نہیں مانتے, ہے کہ نہیں. یہ ایسی بات ہے جس کا انکار وہی کرے گا جو غافل ہوگا انسان, یا غفلت حقیقت میں غافل ہوگا یا کہ غفلت برت رہا ہوگا. 2 صورت ہوتی ہے, ایک غافل ہوتا ہے اور ایک متغافل ہوتا ہے کہ نہیں. وہ یہی کہے گا یا تو غافل ہوگا یا تو بتکلف غفلت برت رہا ہے وہ انسان. ورنہ شیعوں کے ساتھ ہمارا اختلاف جو ہے وہ کوئی فروعی نہیں. مثال کے طور پر وہ اس قرآن کو نہیں مانتے, اس قرآن کو ہم مانتے ہیں, ہے کہ نہیں. اور وہ اس حدیثوں کو نہیں مانتے, حدیثوں کو ہم مانتے ہیں. تو اصل دین کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ انہیں چیزوں پر ہے. بلکہ مجھے نام تک یاد ہے ان کا ایک بڑا عالم تو یہاں تک کہتا ہے کہ اہل سنت کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم اس خدا کو نہیں, اس خدا کو وہ مانتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. ہم اس رسول کو نہیں مانتے, اس رسول کو مانتے, ہم اس کتاب کو نہیں, اس کتاب کو مانتے ہیں. اور یہ شیعہ جو اس وقت ایران کے اوپر قابض ہیں, ان کے عزائم کو کوئی آدمی دیکھے خود ان کی کتابوں سے, اور ماضی قریب میں اہل سنت کے ساتھ جو معاملہ انہوں نے کیا اس کو انسان دیکھے. ایران میں پہلوی کے زمانے میں 60% اہل سنت تھے, اور ابھی کیا ہے دیکھیں. خمینی اور اس کے ساتھیوں نے مجھے تعجب ہوا کہ ایک بڑی جماعت جو اپنے پہلاتی ہے, اس کا امیر ہے ہندوستان میں, اور یہ خامنئی کا انتقال ہوا تو سلام علیکہ پیچھے لکھ کر کے رکھا, یوم
ولدت ويوم يموت ويوم تبعث حيا، نعوذ باللہ من ذلك، نعوذ باللہ من ذلك. اتنا غفلت انسان اتنا غافل ہو جائے کوئی آدمی اور کسی جماعت کا امیر ہے، نعوذ باللہ من ذلك. میں تو سمجھتا ہوں اس سے بڑی بیوقوفی اور صفات کوئی اور دنیا میں نہیں ہے، اتنی بڑی صفات کوئی دنیا میں نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جو ہیں، اور خود محمد الموسوی انہوں نے شیعہ تھے لیکن معتدل شیعی، انہوں نے کئی کتاب الشیعہ و تصحیح، انہوں نے خود اپنا بیان لکھا ہے کہ میں خمینی بدلے کیوں کہا خمینی کے ساتھ جب بیٹھا تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ خانہ کعبہ کا جو پردہ ہے وہ اٹھا کر کے نجف میں جو ہمارے ان کو ان کے اماموں کا جو مرکز ہے مراکز ہیں اس کے اوپر ڈال دیا جائے. تو جہاں پر اتنا غلط نظریہ ان کے بڑوں کا پایا جائے اور صرف ان کی ایک تقیہ کی بات کے اوپر. ابھی کل پرسوں میں جو ہے ایک صحافی ہے ایرانی، وہ سن رہا تھا، وہ کیا کہتا ہے کہ یہ نہیں کہتا مسلمانوں اہل سنت، کہا کہ ہاں مومنوں کو اس پر خوش ہونا چاہیے. ان کے نزدیک مومن کیا ہے؟ مومن ان کے نزدیک کیا ہے؟ وہ ہے جو ان کے اماموں کے اوپر ایمان لے آئیں. تو علی کل حال ایک سنی مسلمان کو، خاص طور اہل علم ہے، اسے اتنا غفلت نہیں برتنا چاہیے. وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے تو خاموشی اختیار کر لے، کچھ نہیں کر سکتا تو خاموشی اختیار کر لے. اسے کوئی مجبور نہیں کرتا ہے کہ ہاں بھائی یعنی ایسی جگہ پر ہو، ایسی صورتحال، تو خاموشی اختیار کر لے، یا اس کے سامنے حق وعدے تو خاموش ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ ان کی تعریف کر کے اور اہل سنت چاہے سعودیہ کہیں ان کو جو ہے برا بھلا اس طریقے سے کہے، نعوذ باللہ، میں تو نہیں سمجھتا کہ کسی مسلمان کی بات ہو سکتی ہے. جی یہ فکرہ کہاں سے آیا قوم کے اندر سے، یعنی اسپیشلی عربوں کو برا بھلا کہنا، بس یہ ایسے ہیں تو ویسے ہیں؟ اصل جو ہے یہ خمینی ہی نے دیا ہے لوگوں کو. اصل خمینی یہ تو چاہتا ہی ہے کہ عجم کو فرس، اس لیے کہ مسلمانوں نے سے پہلے کیا تھے، دو بڑی طاقتیں تھیں کہ نہیں طاقتیں تھیں جن کو آج کے اسلام سپر طاقت کر لیجیے، کسرا اور قیصر. اسلام سے نے آج اس کو کیا ہے، ان کو مٹا دیا. آپ نے کہا لا کسرا بعد، اس کے بعد کیا کسرا نہیں رہ جائے گا. اور یہ خمینی اور اس کی جماعت کسرا کی جو حکومت فرس عرجم کی ہے اس کو زندہ کرنا چاہتا ہے. لہذا عرب کے خلاف لوگوں کو ورغلاؤ، ان کی غلطیوں کو یہ کرو، یہ تاکہ عوام مسلمان کیا ہے. آپ دیکھیں قدیم زمانے ہی سے عوام جو مسلمان ہے اہل بیت کے نام کے اوپر ان کے ساتھ ہوتے رہے اور اسی بنیاد پر لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے. تو یہ سارا فکرہ کہاں سے آ رہا ہے؟ خمینی نے اسلام میں جمہوریہ کا دعویٰ کیا، اور ہمارے جو لوگ خاص طور پر عقیدے کا ان کے یہاں نہ تو ولا برا کا کوئی مسئلہ ہے، نہ عقیدے کے اندر ان کی جماعت کے اندر تعمق حاصل کیا جاتا ہے. تعمق گہرائی ہے کہ نہیں دیکھیے، اس لیے جو ہے وہ لوگ بھٹک جایا کرتے ہیں. چلیے یہ جانتے ہیں کہ علمی چیز ہے. یعنی مطلب ایک مرد ہو یا مسلمان عورت ہو، اس کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. بالکل پرہیز کرنا چاہیے. کوئی دعائیں، کوئی ذکر و اذکار ایسے حالات یا ماحول کو لے کر کچھ بہت سارے لوگ الگ الگ دعائیں پوسٹ کرتے ہیں کہ یہ دعا پڑھو، یہ اتنے مرتبہ، ایسی کوئی دعا حدیث میں ایسے جنگ کے حالات ہوں یا ایسے حالات میں؟ نہیں، عام جو دعا اس کی زبان پر ہو، الفاظ ہوں، اپنے الفاظ میں دعا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل سنت کو، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیاب کرے، فتنوں سے بچائے، شر سے بچائے، حاسدوں کے حسد سے ہے نا، اور یہ جو باطل فرقے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے حفاظت کرے. جی اگلا سوال ہے، کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم، ہم یعنی مغربی ملک میں ہم رہتے ہیں، ہمارے یعنی میرا شوہر شراب پی کر نشے میں آتا ہے اور مجھے طلاق دیتا ہے، اور میں اپنے سہیلی وغیرہ کے پاس جاتا ہوں، میرے وہاں پر میرے کوئی رشتہ دار تو ہے نہیں، تو لہٰذا پھر جب اس کا نشہ اترتا ہے تو پھر مجھے اپنے گھر لے کر چلا جاتا ہے. تو اس طریقے کا معاملہ چلتا ہے، تو کیا یہ طلاق شمار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ دیکھیے، ایک بات عام مسئلے کی بتا رکھتا ہوں میں آپ کے سامنے، اور دوسری بات بہن کی نصیحت کے طور پر، اگر میں بھول جاؤں تو آپ یاد دلائیں. عام مسئلے کا جہاں تک تعلق ہے، جمہور علماء چاہے حناف ہیں، مالکیہ ہیں، شافعیہ ہیں، یا بہت سے حنابلہ ہیں، وہ اسی طرف گئے ہیں کہ اگر بندے کے اختیار میں نشہ کرنا ہے اور اس نشے کی حالت میں طلاق دے رہا، طلاق واقع ہو جائے. یعنی بندے کے اختیار میں ہے اور وہ دیتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ بعض لحاظ سے جو ہے نا وہ معقول چیز بھی ہے کہ نہیں. دوسرا قول علماء کا یہ ہے جس پر امام بن حنبل رحمہ اللہ آخر میں آئے، بہت سے شافعیہ ہیں، بہت سے مالکیہ علماء ہیں، ظاہریہ ہیں، ہے کہ نہیں ہے. ہندوستان پاکستان میں ہمارے اہل حدیث ہیں، شیخ ابن باز ہیں، شیخ ابن عثیمین ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے کہ نشے کی حالت میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی.
نشے کی حالت میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی. اور اس پر دو بڑی قوی دلائل ہیں، اپنے بھائیوں کو میں سامنے اشارہ کر دوں. پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ صحابی آتے ہیں، صحیح مسلم میں روایت ہے، اور اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں پاک کر دی، ہم نے زنا کیا ہے، تو آپ نے کہا ابھی کا جنون، اور کہا فرمایا کیا تم نے شراب پی ہے؟ ایک صحابی سے کہا تھا اس کا منہ سونکھو، تو سونکھو اس کو لا کر کے، نہیں یہ جو ہے شراب تو نہیں پی ہے. معلوم کیا ہوا کہ نشے کی حالت میں جب کوئی زنا جیسی بڑی جس پر حد قائم اس کا ارتکاب کرے، وہ نہیں ہوا کہ وہ اس پر لگتا، تو چل جائے کہ طلاق کا معاملہ کیا ہو. امام بخاری نے اسے استدلال کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام ابن المنذر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بات صحیح سند سے ثابت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نشے کی حالت میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی. اور وہ کہتے ہیں مجھے کسی صحابی کا، کوئی صحابی صحیح سند سے کوئی اس کا مخالف ہو مجھے یہ نہیں ملا. تو یہ دو ایسے قوی دلیل ہیں جس کی بنیاد پر اصل یہ ہے کہ انسان نشے کی حالت میں اگر طلاق دیتا ہے طلاق واقع نہیں ہوتی. لیکن ایک بات یہاں واضح کر دوں، نشے کا یہاں پر معنی کیا ہے؟ اس لیے کہ جو آدمی شراب پینے کا عادی رہا کرتا ہے، وہ اس کا نشہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے فائدے اور نقصان دہ چیز سے غافل ہو جایا کرتا. بسا اوقات جذبات ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بالکل، تو اگر ایسا ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ ہاں بھائی وہ کیا کہہ رہا ہے، تو ایسے طلاق واقع ہو. لیکن ایسا مغلوب علی عقل ہو جائے، وہ سمجھے بعد میں کہ مجھے یاد ہی نہیں ہے، تو کیا ہے، ایسے کی طلاق واقع نہیں ہوگی. اور جو بہن سے متعلق ہے، بہن کو نصیحت یہ ہے کہ ایسے شوہر سے کنارہ کشی اختیار دینا اور طلاق نہیں. ایسے وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا کھیل تماشا کر رہا ہے، طلاق معمولی چیز ہے. اب ایسے ہمیشہ کیا کرے گا، بلکہ ایسے لوگوں پر وہاں کے علماء کو چاہیے کہ جو جمہور کا مسئلہ ہے کہ اس پر عمل کر کے حکم کیا لگا دے کہ اس کو طلاق ہو گئی. یعنی طلاق کوئی کھیل تو نہیں، سلاسن جد ہونے جو حاضر ہو جد ہے کہ دین کوئی کھیل تو نہیں. اتتخذون آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کو تم لوگ مذاق بنا لے رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قرآن میں جو آیت ہے ایسے ہی موقع پر ہے نا، تو اس سے سختی کے ساتھ پیش آئے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ڈرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالے گا. آپ کے والدین نے ایسے شوہر کے ساتھ کیا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ کر کے آپ ہٹیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ نکالے گا، آپ دوبارہ واپس چلے اپنے ملک میں جہاں پر ہیں. جی. اگلا سوال ایک بہن نے اپنی داستان لکھی ہے، لیکن ہمیں ان کے بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں جیسے انہوں نے لکھا ہے اس حساب سے میں آپ کے سامنے سوال پیش کر دیتا ہوں. کہ انہوں نے کہا کہ 15 سال پہلے یعنی میری ایک لڑکے سے زبردستی شادی کی گئی، مجھے بالکل پسند نہیں تھا. بہرحال اس کے ساتھ صرف 4 مہینے زندگی گزری ہے، اس کے باوجود بھی وہ ہزاروں مرتبہ طلاق کا اور خلا کا مطالبہ شوہر سے اور اپنے ماں باپ سے کر چکی ہے. لیکن ماں باپ نہیں چاہتے ہیں کہ رشتہ کٹے، کیونکہ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور اسی وجہ سے 15 سال سے میں اس تکلیف میں ہوں، اور مجھے کوئی یہاں سے یعنی نہ طلاق نہ خلا دے رہا ہے، اور نہ ہی میری کوئی بات سنتا ہے. سب یہ کہتے ہیں کہ گھر کا خاندان کا پریشر ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں شریعت کی خلاف ورزی نہ کر پاؤں، کوئی گناہ میں نہ کر بیٹھوں. تو لہٰذا ایسے موقع پر شریعت مجھے کیا رہنمائی کرتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہن صبر سے کام لے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کا دامن نہ چھوڑے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے والدین کو، اور یہ میری بات علماء کی بات پہنچائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہم احرج علیک حق الضعیفین الیتیم والمرأة، اے اللہ تعالیٰ میں تجھے واسطہ دے رہا ہوں کہ ان کے حقوق مارے جائیں، کن کے؟ عورت کے اور یتیم کے. وہ لوگ اللہ کا خوف رکھیں، اس اپنی بیٹی کو جو آپ کی بیٹی ہے اتنے دنوں سے اسے ظلم ہے، اس کے جذبات ہیں، اس کی خواہشات ہیں، وہ ظاہر بات ہے ہر ایک کے ہیں، اس کو اس طریقے سے دبا کر کے جو آپ نے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کیا اسے کیا جواب دیں گے؟ آپ کو اس دنیا میں اپنے خاندان کے سامنے شرمندگی کا احساس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی کا احساس نہیں ہے. دور نہیں، اسی ریاض میں شیخ، اسی ریاض میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا، اور میں کہوں کہ والدین ذرا اس پر توجہ دیں. بیٹی کو ایسے ہی والدین نے اسے چھوڑے رکھا اور تنگ کیا. بیٹی کے جب قریب احساس ہوا کہ ہاں بھائی بعد لوگوں کو عمر انتقال کا وقت ہے، بستر کے اوپر ہے، ماں باپ بیٹھے ہیں، بیٹی کہتے اے ابو جی، امی جی کہیے آمین، اے ابو جی کہیے آمین. کہا آمین آمین بیٹی کیا کہے؟ تو کہا اے ابو جان، جس طریقے سے آپ نے دنیا میرے حق مارے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت سے آپ کا حق مارے. ذرا سوچیں آپ، یہ مظلوم بچی جس نے آپ کو اپنی درد بھری کہانی لکھ کے بھیجا ہے،
اگر اس کی زبان سے الفاظ نکل گئے مظلومیت کے تو اللہ تعالیٰ کے نام لوگوں کیا حشر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بابان معجلان عقوبتہما فی الدنیا. اللہ تبارک و تعالیٰ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں دیتا ہے, اور یہ سزا مانوی بھی ہو سکتی ہے اور مادی بھی ہو سکتی ہے. مانوی ہو سکتی ہے کہ عبادت میں ان کا جی نہ لگے, عبادت صحیح نہ کرے, گناہوں کا ارتکاب کریں. وہ دو گناہ کیا ہیں؟ البغی, ظلم اور رشتہ داری. یہ دونوں یہاں پر جمع ہیں, یہ دونوں یہاں پر جمع ہے. ظلم بیٹی پر ہو, لڑکی پر ہو رہا ہے, اور کیا ہے وہ قطع رحمی کا جو معنی وہ بھی ہو رہا ہے. تو علی کل حال اولا بہن کو چاہیے کہ صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کا دامن کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ کوئی غلط قدم اٹھا لے. اس سے دوسری چیز یہ ہے کہ والدین کو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ لڑکی کو ظاہر بات ہے پریس ڈالے والدین کے اوپر, کچھ رشتہ دار ہیں ان کو درمیان میں ڈالے. شہر کے اندر جس شہر کا لکھا ہے وہاں پر ظاہر بات اہل علم ہوں گے, بات سمجھدار اہل علم ہوں گے, وہ اس کے پاس اپنی فریاد لے کر کے والدین سے ان کو سمجھانے کی بات کریں, اور دھمکی دے والدین کو اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو میں کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیٹی کا حل نکالے گا. جی یہاں پہ ایک تو چیز یہ ہے بسا اوقات یعنی کبھی کبھی اس کے خلاف بھی باتیں ہو سکتی ہے, تو اس کے کیا کہیں گے پھر ایسے لڑکی کو؟ بھائی ظاہر بات ہے اللہ کا خوف کرے, اسی لیے ہم نے کہا کہ صبر کرے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. پتہ نہیں جو صورتحال جو ہے اس کی بنیاد پر ہم نے کہا ہے, ہو سکتا ہے والدین کے سامنے کوئی مصلحت ہو, ہے کہ نہیں ہے, جو جائز مصلحت ہو, واللہ ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن جائز مصلحت ہو. جی تو تب اس صورت پہ لڑکی کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ بھائی اب وہی صورت ہے کہ اپنی چیز جو ہے کسی وہاں جو اہل علم ہیں ان کے سامنے پیش کرے, وہ والدین سے بات کریں, صورتحال کیا اس کی بنیاد پر دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا. یعنی کوئی جائز مصلحت ہو تبھی کسی لڑکی کو زبردست کیا جا سکتا ہے رشتے؟ بھائی جائز اگر اس میں اس کا جائز مصلحت کا یہ ہے کہ وہ بھی اس حد تک ہے جس حد تک لڑکی پر ظلم نہ ہو, ہے کہ نہیں. جہاں پر لڑکی پر ظلم ہونے لگے ظاہر تو چیز قبول نہیں کی جائے گی. لیکن وہی ہے کہ یہ تحدید کہاں سے ہوگی, ظاہر بات ہے سمجھدار اہل علم کے سامنے یہ چیز پیش کی جائے. اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور اس سے گھر والی عورتیں یہ کہیں کہ سورہ مریم اور سورہ رحمان وغیرہ خاص طور پر پڑھا کرو, تو اس طریقے سے کوئی خاص آیتیں یا کوئی خاص ایسی آیت نہیں, کوئی خاص نہیں. کیا حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا پڑھنا کافی ہوگا؟ ہاں اس کو سنت نہ سمجھے اور پڑھے, کیا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, ہے کہ نہیں. یہ تو اس کے لیے ہے کہ بچے کی طلب کے لیے, اگر حاملہ ہو گئی ہے تو اس کے لیے دعا نہیں ہے, وہ دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے نیک ذریت عطا فرما, اللہ تعالیٰ میرا معاملہ آسان کر دے, اللہ اس حمل کو ہمارے لیے جو ہے پریشانی کا سبب نہ بنائے. ایسے اپنے الفاظ میں جو بھی دعا کر سکتی ہے, نارمل دعائیں, جنرل دعائیں, کوئی خاص دعا حاملہ عورت کے لیے واللہ اعلم میرے علم میں نہیں ہے. یہ حاملہ اور مرضعہ کے لیے اللہ نے کوئی خاص دعا سکھائی. جی سامعین اکرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس, مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.